جن لوگوں نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی، آج وہی لوگ ہندوستان کے امن و امان کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ مل کر حکومت ہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن وہ اپنے خونی رشتوں کو فراموش کر کے بے خوف شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ قابل قدر مہمانان گرامی اور حضرات اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے تاریخی اوراق ہندوستانی مسلمانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو مسلم وہ قوم ہے جس نے ہر موڑ پر ہندوستان کے بجھتے چراغ کو روشن کیا اور ڈوبتی کشتی کو ساحل تک پہنچایا، پھیلتے طوفانی موجوں اور نفرت و تعصب کے ابلتے شراروں کو ٹھنڈا کیا، ہندوستان کو حسین و جمیل بنانے اور دنیا میں اس کا نام روشن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آزادی کے بعد جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو ایک ہی خاندان ہندوستان و پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک مدت سے ساتھ رہنے والے دو بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، لیکن کل جب وہ پاکستان ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو وہ ہندوستانی مسلمان جو اپنے عزیزوں کی یاد میں تڑپتا تھا، موقع تھا کہ آج اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر حکومت ہند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن وہ اپنے خونی رشتوں کو فراموش کر کے بے خوف و خطر میدان جنگ میں کود پڑا اور سرحد پر قربان ہو کر ہندوستان کی آبرو کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ مگر افسوس صد افسوس، مسلمانوں کو اپنی سالہ سال قربانیوں کا یہ صلہ ملا کہ ان کے 70 سالہ واقعات اتنے حیرت انگیز اور دردناک ہیں کہ انہیں زبان پر لاتے ہوئے خون کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ فسادات کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عبادت گاہوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں میں سور کے گوشت رکھے گئے، دکانیں چن چن کر نظر آتش کی گئی، گھروں کو تہس نہس کیا گیا، خربوں روپے مالیت کی جائیدادیں اور اثاثے لوٹ لیے گئے، ان کے کاروباروں کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ صاحب زر اور باعزت لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بچے کھچے مسلمان جب سڑکوں پر نکل آئے تو انہیں پولیس کی بربریت کا شکار ہونا پڑا، شاہراہیں شہیدوں کے خون سے لالازار ہو گئی، بچوں جوانوں اور بوڑھوں کو بوریوں میں بند کر کے تیل چھڑک کر آگ لگا دیا گیا، ان کی لاشوں کو ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر بھر کر تالابوں اور نالیوں میں پھینک دیا گیا، بے بس و بے کس مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ چن چن کر علماء و صلحاء کی مبارک داڑھیوں میں آگ لگا دی گئی، اکابرین امت کے لہو سے خون کی ندیاں بہا دی گئی، چھوٹ پیارے بھائیوں اور بہنوں کی لاشوں پر گاجر مولی کی کھیتیاں کر دی گئی، معصوم بچوں اور بچوں کو مچھلیوں کی طرح تڑپتا دیکھ کر بھی ان پر رحم نہیں کھایا گیا، بستیوں کی بستیاں قبروں اور ویرانوں میں تبدیل ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ننھوں اور معصوم بچوں کو زندہ آگ کے انگاروں میں
جھونک دیا گیا۔ مجھے اس پورے پس منظر پر ایک شعر یاد آتا ہے: معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی وہ آہیں، معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی وہ آہیں، برماتی ہوئی روح کی دلدوز کراہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، رہ رہ کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں، ہر اہل وطن ڈھونڈتا پھرتا تھا پناہیں۔ یہ کس کی قیادت میں ہوا؟ کسی اور کی قیادت میں نہیں ہوا، یہ سب سیکولر حکمرانوں کی قیادت میں ہوا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ پولیس اور سیکورٹی فورس کے جوان شامل پائے گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آزاد قوموں کی اپنے وطن میں عزت ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی بھی کوئی عزت ہے؟ غدار، وطن فروش، دہشت گرد، فرقہ پرست، بنیاد پرست، غرضے کے ذلت و حقارت سے ثابت ہونے والا وہ کون سا لقب ہے جن سے مسلمانوں کو نوازا نہ گیا؟ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اپنے ملک کی سالمیت کے خاطر ہر ایک ظلم و زیادتی کو برداشت کرتا رہا، مگر اپنے کردار و عمل سے ہندوستان کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آزاد ہندوستان کی 70 سالہ تاریخ مسلمانان ہند کی بے بسی، قومی بے وقاری اور سیاسی بے وزنی کی طویل داستان ہے۔ سیکولرزم کا سب سے زیادہ بوجھ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے کندھے پر ڈھویا ہے، پھر بھی ہر جگہ انہیں ہی لوٹا گیا۔ جب وی پی سنگھ نے دیش کی ایکتا کا نعرہ لگایا تو مسلمان جوک در جوک ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔ وہ بھول گئے کہ عید عید کے دن یو پی کے مراد آباد کے سانحہ کے وقت یہی وی پی سنگھ یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لال کرشنا اڈوانی کی رتھ یاترا جس نے پورے ہندوستان میں خوف و ہراس کی آگ لگا دی تھی، اس رتھ کو سومناتھ مندر کے دروازے پر ہری جھنڈی دکھانے والے اور کوئی نہیں، یہی وہ وی پی سنگھ تھے۔ شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ جن لوگوں نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی، آج وہی لوگ ہندوستان کے امن و امان کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو پوری کروں گا کہ دامن پہ کہیں چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کہیں چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، اب میں